السلام علیکم دوستو، میں ہوں سہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم سہیل وائس سرکش پارٹ 2 ایپیسوڈ نمبر 75۔ اسے گویا اس بات کی قطعی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ ستارہ نے دوسرے ہاتھ سے میرا بازو تھاما ہوا ہے اور وہ میرے ساتھ کھڑی ہے۔ اس نے ستارہ کو اپنی طرف تقریباً کھینچتے ہوئے کہا، ارے بھائی، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ میری ہیروئن جہاں کھڑی ہے تمہیں میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ مجھے اس کا انداز بہت ہی برا لگا۔ میں نے اپنے آپ کو آگے بڑھ کر اس کے منہ پر گونسا رسید کرنے سے بامشکل روکا۔ ستارہ کے چہرے پر بھی تناؤ اور برہمی کے آثار نمودار ہو گئے۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے ارد گرد سکوت چھا گیا ہو۔ حالانکہ میرا خیال ہے لوگ بدستور اپنی اپنی باتوں میں ہی مشغول ہوں گے۔ میں محفل کو خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے ایک قدم آگے بڑھا کر اس کی کلائی پکڑی اور پھر میرے ہاتھ کا شکنجہ اس قدر سخت ہو گیا کہ اس کے ہاتھ سے ستارہ کی کلائی خود بخود چھوٹ گئی۔ میں نے آستگی سے اس کا بازو پیچھے کیا اور ایک لفظ کہے بغیر ایک قدم پیچھے ہٹ کر یوں اپنی جگہ کھڑا ہو گیا گویا کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو۔ اسے بہتر طور پر دیکھنے پر مجھے احساس ہوا کہ اسے نوجوان نہیں کہا جا سکتا تھا۔ اچھا خاصا پختہ عمر کا آدمی تھا، لیکن اپنی بہتر نگہداشت وغیرہ کی وجہ سے وہ اپنی عمر سے خاصا کم کا نظر آتا تھا۔ جس انداز سے میں نے اس کی کلائی کو چند لمحے کے لیے شکنجے میں جکڑا تھا، اس کی جگہ اگر کوئی عام آدمی ہوتا تو وہ یقیناً کلائی تھام کر کراہتا ہوا زمین پر بیٹھ جاتا، لیکن وہ برحال باڈی بلڈر تھا۔ وہ شعلہ بار نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ بہت کم لوگ سر اونچا کیے بغیر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتے ہیں، کیونکہ میرا قد 6.25 فٹ ہے، لیکن وہ سیدھا میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا کیونکہ وہ قد میں مجھ سے 1 انچ ہی چھوٹا تھا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ ترچھے ہی کیے تھے کہ رحیل بٹ نے ایک عقل مند آدمی کی طرح آگے بڑھ کر ہاتھ بلند کر کے گویا اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، ارشد، تمہارا شاید ان سے متعارف نہیں، یہ شہر کے بہت بڑے آدمی ہیں، افضل چودھری صاحب، چودھری گروپ کے مالک، فلم ساز بھی ہیں۔ پھر وہ اسی طرح اجلت کے سے عالم میں مجھ سے مخاطب ہوا، اور یہ ارشد موتی ہے، شہر کے مشہور باڈی بلڈرز میں سے ایک۔ 4-5 سال پہلے مسٹر لاہور بھی رہے ہیں، مسٹر پاکستان کے لیے بھی مقابلوں میں حصہ لے چکے ہیں، معمولی پوسٹنگ سے رہ گئے تھے۔ کافی عرصے سے اداکاری کے میدان میں قدم رکھ چکے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ایک فلم بنی تھی جنگل کا شہزادہ، اچھا بزنس کیا تھا اس نے۔ ارشد موتی اس کے ہیرو تھے۔ آج کل یہ ہماری فلم میں کام کر رہے ہیں، جنگل گرل میں ستارہ کے مقابل ہیرو ہیں۔ ارشد موتی کو غالباً اس سے غرض نہیں تھی کہ اسے میرے بارے میں کیا بتایا گیا ہے، اسے صرف اس بات سے دلچسپی تھی کہ اس کا تعارف متاثر کن انداز میں کرایا گیا ہے یا نہیں۔ رحیل نے جس طرح اس کا تعارف کرایا، اس سے اس کے چہرے کا تناؤ کافی حد تک کم ہو گیا، لیکن خوشگوار موڈ میں بھی شاید اسے منہ قدرے ٹیڑھا کر کے بولنے کی عادت تھی۔ اپنے اسی مخصوص انداز میں وہ قدرے خشک لہجے میں بولا، بٹ صاحب، اتنا لمبا تعارف کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ بس اتنا ہی کہہ دیں کہ اگر یہ بڑے آدمی ہیں تو چھوٹے آدمی ہم بھی نہیں ہیں۔ ہاں، وہ تو تمہارا انداز سے معلوم ہو ہی رہا ہے۔ میں نے پلک جھپکائے بغیر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ وہ شاید کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن پھر میری نظروں کی تاب نہ لا کر اس نے منہ پھیر لیا اور سر کو عجیب سے انداز میں جھٹکا دے کر آگے بڑھ گیا۔ رحیل بٹ نے یوں طویل سانس لی جیسے کوئی مصیبت ٹل گئی ہو۔ ستارہ کا اعصابی تناؤ بھی جیسے دور ہو گیا۔ وہ قدرے حقارت امیز لہجے میں بولی، اس کے ساتھ کام کرتے ہوئے مجھے یہ اندازہ تو ہو گیا تھا کہ یہ چھچھورا آدمی ہے، مگر سیٹ پر یا شوٹنگ کے دوران اس نے کم سے کم میرے ساتھ چھچھورے پن کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ یہ آج اس کو کیا ہو گیا تھا بٹ صاحب؟ رحیل بٹ ندامت امیز انداز میں کن پٹی پر انگلی مارتے ہوئے بولا، کمبخت کے دماغ کو چڑھ گئی ہے۔ دماغ ہے اس کے پاس؟ ستارہ نے معصومیت سے پوچھا۔ بس میں فرض کر لیتا ہوں کہ شاید ہو 2-4 رتی دماغ اس کے پاس، رحیل نے مختصر سا کہکہ لگایا۔ ستارہ سنجیدگی سے بولی، میں نے تو شوٹنگ کے دوران کبھی اپنے کسی عمل سے اس کی حوصلہ افزائی بھی نہیں کی، اس کے باوجود اچانک اسے کیا سوجی تھی جو فری ہونے لگا تھا؟ میں نے کہا نا کہ اس کے دماغ کو چڑھ گئی ہے، رحیل ہاتھ ملتے ہوئے بولا۔ ویسے بھی اس قسم کی پارٹیاں، ایسا ماحول اس کے لیے ابھی نئی چیزیں ہیں۔ اس نے ہمدردانہ سے انداز میں سر ہلایا،
انسان کبھی غلط فہمی اور کبھی خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے، خصوصاً جب کہ وہ کم ظرف ہو۔ معمولی ماحول سے آئے ہوئے ایسے نوجوانوں کو معاف کر دینا چاہیے۔ وہ بظاہر ستارہ سے مخاطب تھا، لیکن یہ بات گویا اس نے مجھے سنانے کے لیے کہی تھی۔ ستارہ نے سرگر سلگا کر ایک کش لیتے ہوئے بولی، میں تو معاف نہیں کروں گی بٹ صاحب۔ یہ درست ہے کہ میں نے آپ کی فلم سین کر لی ہے اور آپ کی شخصیت اور کام کرنے کا انداز مجھے بہت اچھا لگا ہے، لیکن میں ارشد موتی کو اس بات کی اجازت نہیں دوں گی کہ وہ مجھے کوئی ایکسٹرا گرلز سمجھ کر فری ہونے کی کوشش کرے۔ آئندہ اگر اس نے کبھی شوٹنگ یا کسی پارٹی کے دوران یوں اچانک ہی مجھ سے کھینچا تانی کی کوشش کی تو میں کوئی چیز اس کے منہ پر مار کر دانت باہر نکال دوں گی اور اس سلسلے کا باقی کام چودھری صاحب مکمل کر دیں گے۔ اس نے میری طرف اشارہ کیا۔ میں نے کہا نا کہ ایسے لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے۔ رحیل بٹ نے ایک بار پھر مؤدبانہ انداز میں ہاتھ ملے۔ انہیں کچھ نہیں معلوم ہوتا، یہ بس اپنے تڑپتے بڑکتے پٹھوں کی زم میں ہوتے ہیں۔ خیر، اس موضوع پر ہم پھر بات کریں گے بشرطِ ضرورت پڑی۔ اب اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں اپنی بیوی کو تلاش کر لوں۔ اس عمر میں اپنی بیوی کو کھونے کا منتحمل نہیں ہو سکتا۔ آپ ضرور انہیں تلاش کیجیے پلیز، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ رحیل بٹ آگے بڑھ گیا اور لوگوں کی ٹولیوں کے درمیان ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اچانک سعید صاحب کی آواز ابھری، خواتین و حضرات، کھانا ہمارا انتظار کر رہا ہے، آئیے کھانے کا حق ادا کریں اور بہادروں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑیں۔ سب نے مل کر نعرہ لگایا اور باہر کو لپکے۔ میں اور ستارہ دیوار سے لگ کر کھڑے ہو گئے۔ بیشتر لوگ نکل چکے، تب ہم پرسکون انداز میں دروازے کی طرف بڑھے۔ دروازے کے قریب پہنچ کر میں نے دیکھا ارشد موتی ہماری طرف پشت کیے ستون کی طرف راستے میں تنا کھڑا تھا۔ دوسرے لوگ ایک ایک کر کے اس سے کتراتے ہوئے قدرے دقت کے ساتھ دروازے سے گزر رہے تھے۔ مجھے اپنے قد کاٹ کی وجہ سے شاید اس طرح گزرنے میں تھوڑی سی زیادہ دقت پیش آتی۔ میں نے اس کے کندھے پر انگلی مار کر اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ اسے یقیناً معلوم تھا کہ اس کی پشت پر کون ہے۔ اس نے گھوم کر دیکھنے کی بجائے بڑی بے نیازی سے گردن معمولی سی ترچھی کی اور ٹیڑھی آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ تم راستے سے ہٹ کیوں نہیں جاتے؟ میں نے نرمی سے کہا۔ میرا خیال ہے یہ دروازہ میرے گزرنے کے لیے چھوٹا ہے، خالص فلمی ویلن والی نخوست کے ساتھ بولا۔ تم آئے بھی تو اس دروازے سے تھے، میں نے اسے یاد دلایا۔ اس وقت شاید میں نے دروازے سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ وہ بے پرواہی سے بولا، ادھر دیکھو میری طرف۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر غیر محسوس طور پر دبا ڈالا۔ وہ بڑے اسٹائل سے ایڑیوں کے بل میری طرف گھوم گیا اور ناک سکڑ کر بولا، تم بھی تھوڑا سا ادھر ادھر ہو کر گزر کیوں نہیں جاتے؟ دوسرے لوگ بھی تو گزر رہے ہیں۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور پلک جھپکے بغیر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سرسراتی سی آواز میں پوچھا، تو دروازہ تمہارے لیے چھوٹا ہے، اسی لیے میں ستارہ کی گرفت میرے بازو پر سخت ہو گئی۔ میں بات کو دہرایا نہیں کرتا۔ وہ مجھ سے نظر چراتے ہوئے بدستور بے پرواہی سے بولا۔ میں نے خاصی قوت جمع کر کے بجلی کسی تیزی سے اس کی ٹھوڈی میں گھونسا رسید کیا، اتنی تیزی کہ اسے یقیناً توقع نہیں رہی تھی۔ وہ اپنے دفاع میں کچھ بھی نہ کر سکا اور اچھل کر اسی دروازے سے ہوتا ہوا باہر برآمدے میں جا گرا جسے اس نے اپنے لیے چھوٹا قرار دیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو شاید اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا، اس لیے وہ وہیں ساکت پڑا رہ گیا۔ میں ستارہ کے بازو میں بازو ڈالے یوں بے پرواہی سے آگے بڑھا جیسے میں نے اپنے راستے میں پڑا ہوا کیلے کا چھلکا جوتے کی نوک سے ایک طرف ہٹایا ہو۔ دوسرے ہی لمحے ارشد موتی کے حواس بحال ہوئے تو وہ چیتے کی سی پھرتی سے اچھل کر کھڑا ہوا، لیکن اس وقت تک دوسرے بہت سے مہمان لپک کر بیچ میں آ چکے تھے، بلکہ ان میں میزبان سعید صاحب بھی شامل تھے۔ کئی آدمیوں نے ارشد موتی کو گھیر لیا، بلکہ یوں کہے کہ قابو میں کر لیا اور ڈانٹنے کے سے انداز میں سمجھانے لگے، موتی یہ کیا جہلوں والی حرکت ہے؟ تم کیوں چودھری صاحب سے پنگا لینے کی کوشش کر رہے ہو؟ تمہیں تو ایسے لوگوں سے سلام دعا رکھنی چاہیے اور کم سے کم موقع محل دو دیکھ لیا کرو۔ یہاں نہ تو کسی فلم کا سیٹ لگا ہوا ہے اور نہ یہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں تم جگہ ٹیکس وصول کرنے کے لیے آئے ہو۔ کوئی کہہ رہا تھا، یار ہم یہاں زندگی کو انجوائے کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، لڑائی جھگڑے ویسے بھی کیا زندگی میں کم ہیں؟ کیوں مزہ غارت کر رہے ہو؟ اسی دوران سعید صاحب لپک کر میرے قریب آئے۔
میں برآمدے میں پہنچ چکا تھا۔ وہ میرا بازو تھامتے ہوئے بولے، آپ اس کے منہ نہ لگیں چودھری صاحب، میں اس بدمزگی کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ پھر ان کی آواز سرگوشی میں ڈال گئی۔ ایسے نیچے درجے کے آدمیوں کو دعوت دے کر دراصل انسان بدمزگی کو ہی دعوت دیتا ہے۔ پتہ نہیں کس کی سفارش پر میں نے اسے بلا لیا تھا۔ بہرحال آپ اب ذمت نہ کریں، میں اسے سمجھا دوں گا۔ دراصل وہ اتنی حکامت اس لیے کر بیٹھا ہے کہ وہ آپ کو جانتا نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں سعید صاحب، میں نے مسکراتے ہوئے نرمی سے کہا، آپ نہ بھی زحمت کریں تب بھی میں خود ہی اسے سمجھا دوں۔ مجھے معلوم ہے اس قسم کے لوگوں کو کون سی زبان سمجھ آتی ہے، اور مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی ہے کہ آپ کو وہ زبان بھی آتی ہے۔ سعید صاحب آہستگی سے بولے، دنیا میں سر اٹھا کر زندہ رہنے کے لیے بہت کچھ سیکھنا پڑتا ہے، ورنہ ہر ایرا غیرہ آپ کو پاؤں تلے کچل کر آگے بڑھ جائے گا۔ ہم بظاہر یوں باتیں کرتے ہوئے لان کی طرف بڑھ رہے تھے، جیسے موسم پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے ٹہل رہے ہوں۔ ستارہ کے ہاتھ کی گرفت میرے بازو پر اب بھی سخت تھی، لیکن وہ دیکھ اس سمت میں رہی تھی جدھر لوگ راشد موتی کو کھینچ کھانچ کر لے کر گئے تھے۔ خیر چودھری صاحب، آپ اسے معاف کر دیجیے گا۔ سعید صاحب نے نہ جانے اپنی نرم دلی کے تحت یا کسی اور وجہ سے ارشد موتی کی سفارش کی۔ شاید ان کی اپنی بھی کوئی مصلحت ارشد موتی سے وابستہ رہی ہو، لیکن بہرحال وہ تھے اچھے آدمی۔ مجھے زیادہ جانے بغیر بھی انہیں اندازہ تھا کہ ارشد موتی جیسے لوگ میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اس کا دار و مدار اس کے اپنے طرز عمل پر ہے سعید صاحب، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ یہاں کا حساب کتاب یہیں ختم۔ آئندہ اس نے اپنے آپ کو فن خوان سمجھتے ہوئے کچھ کرنے کی کوشش کی تو میں نہیں کہہ سکتا کہ میرا رد و عمل کیا ہوگا۔ سعید صاحب مزید کچھ نہیں بولے، وہ پرخیال سے انداز میں مسکراتے رہے۔ خوش مزاج آدمی تھے، کسی فکر میں بھی مبتلا ہوتے تب بھی مسکراتے رہتے تھے۔ پھر وہ ہمیں کھانے کی ایک میز تک پہنچا کر خود معذرت کر کے ایک طرف کو چلے گئے۔ میں اور ستارہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اب ستارہ نے بھی گویا اس واقعے کو ذہن سے جھٹک دیا تھا۔ کھانا بہت اچھا تھا، بہت زبردست اہتمام کیا گیا تھا سعید صاحب نے۔ میں اور ستارہ اپنی پلیٹیں لے کر ایک طرف کو ہو گئے اور کھانے سے لطف اندوز ہونے لگے۔ اسی دوران ہدایت کار رحیل اور اس کی بیوی ٹہلتے ہوئے اپنی پلیٹیں سنبھالے ہمارے قریب آ گئیں۔ وہ دونوں ہر لحاظ سے ایک دوسرے کے بالکل الٹ معلوم ہوتے تھے۔ رحیل پستہ قد اور سانولا تھا، اس کی بیوی دراز قد اور بے حد گوری۔ رحیل ایک بے پناہ چلاک آدمی لگتا تھا، اس کی رگو پاں میں گویا بجلیاں بری ہوئی تھیں، لیکن اس کی بیوی اتنی ہی سکوت پسند معلوم ہوتی تھی۔ اسے اپنی جگہ سے جنبش بھی کرنا ہوتی تھی تو گویا خوب سوچ سمجھ کر کرتی تھی۔ جدھر بھی دیکھتی تھی ادھر اس کی نظر دیر تک ٹھہری رہتی تھی۔ غرض کہ اس کی حرکات، سکنات اور شخصیت میں بڑا ٹھہراؤ تھا۔ قابل ذکر بات یہ تھی کہ وہ میاں بیوی ایک دوسرے سے ہوا کتنے ہی مختلف نظر آتے تھے، لیکن انہیں دیکھ کر پھر بھی جانے کیوں فوری طور پر احساس ہوتا تھا کہ وہ ایک خوش و خرم جوڑا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ ان کی زندگی خوب گزر رہی ہے۔ اپنی بیوی سے ہمارا تعارف کرانے کے بعد وہ کھانے اور گفتگو کا عمل بیک وقت جاری رکھتے ہوئے بولا، کام تو آپ نے بہت اچھا کیا۔ یہ وہ گونسا تھا جو میں بہت دنوں سے ارشد موتی کے منہ پر رسید کرنا چاہتا تھا، لیکن نہیں کر سکتا تھا کیونکہ مجھے اپنا یہ مختصر سا وجود خاصا عزیز ہے۔ آپ کے اس اقدام پر میں کچھ خوش بھی ہوں اور کچھ فکر مند بھی۔ مجھے کچھ نقصان کا اندیشہ محسوس ہونے لگا ہے، کہیں ارشد موتی ستارہ کے ساتھ کام کرنے سے انکار نہ کر دے، بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ فلم کی 3 ریلیں شوٹ ہو چکی ہیں، اس کو ایسی ناشکری کرنی تو نہیں چاہیے، میں نے ہموار لہجے میں کہا۔ ستارہ کا مقابلے میں وہ بہرحال ایک چھوٹا ایکٹر ہے، کسی بھی وجہ سے اگر وہ ستارہ کے ساتھ کام کرنے سے انکار کرتا ہے تو اس میں توہین ستارہ کی ہے اور میں اسے اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ لیکن بلاغرض اگر ایسا ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ رحیل گویا اپنی تشویش کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، کرنا کیا ہے؟ میں نے بے پرواہی سے کہا، فوری طور پر اسے کٹ کر کے دوسرا ہیرو تلاش کر کے وہ 3 ریلیں ری شوٹ کر لیجئے گا۔ 3 ریلیں ری شوٹ کرنے کا تمام خرچہ میں دے دوں گا، اس کے علاوہ نئے ہیرو کی تلاش پر جو خرچ آئے گا وہ بھی میرے ذمہ ہوگا۔ اس سلسلے میں اگر بھرپور قسم کی پبلسٹی کی جائے، آپ کو کسی قسم کے ہیرو کی ضرورت ہے اور بھاگ دوڑ پر بھی خرچ کیا جائے تو ضرور اس سے بھی اچھا ہیرو میسر آ سکتا ہے۔
اتنا بڑا ملک ہے ہمارا، ایک سے ایک بڑھ کر ہیرو پڑا ہے ہمارے ہاں، مسئلہ صرف اس تک پہنچنے کا ہے۔ اکثر اوقات وہ بیچارہ خود ہم تک نہیں پہنچ سکتا۔ تلاش آپ نے یقیناً پہلے بھی کی ہوگی، مگر بھرپور وسائل کے ساتھ نہیں کی ہوگی۔ جی ہاں، یہ تو درست ہے، رحیل نے تسلیم کیا۔ اشتہار تو ہم نے کوئی دیا ہی نہیں تھا، یوں ہی زبانی ایک دوسرے سے کہا تھا۔ چند ہیلتھ کلبوں، کثرت گاہوں اور اکھاڑوں وغیرہ سے رابطہ قائم کیا تھا۔ ہمارا فنانسر زیادہ رقم بھی خرچ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ دوسرا، اسے یہ اعتراض بھی تھا کہ اگر ہم نے پبلسٹی کی تو امیدواروں کی لائن لگ جائے گی اور انتخاب وغیرہ کے مراحل میں ہمارا بہت وقت ضائع ہوگا۔ فلم ابتدا ہی سے اوور بجٹ ہونی شروع ہو جائے گی۔ چلیے، میں کسی غرض اور دلچسپی کے بغیر اس ضمن میں ہونے والا تمام خرچ اور 3 ریلوں کی ری شوٹنگ کے اخراجات تو اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ اس صورت میں میرا خیال ہے کہ آپ کے فنانسر کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی حیثیت تو متاثر نہیں ہوگی۔ میں نے کہا، بہت بہت شکریہ، آپ کی اس پیشکش نے مجھے حیران بھی کر دیا ہے اور میرا حوصلہ بھی بڑھا دیا ہے۔ رحیل قدرے موزبانہ سے لہجے میں بولا، میں نے دولت والوں کو کبھی بغیر کسی خاص وجہ کے ایسی فراخ دلی پیشکش کرتے نہیں دیکھا، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ خواہش کے باوجود شاید میں اس پیشکش سے استخارہ نہ کر سکوں، کیونکہ اس فلم کے سلسلے میں وقت کی کچھ زیادہ ہی اہمیت ہے۔ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ میں نے اسے 3 ماہ میں مکمل کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ اگر میں اپنے دعوے پر عمل درآمد میں کامیاب ہو گیا تو یہ پاکستان کی پہلی فلم ہوگی جو 3 ماہ میں مکمل ہو گئی، اور وہ بھی 50% سے زیادہ آؤٹ ڈور شوٹنگ کے ساتھ۔ ہاں، یہ تو ستارہ نے مجھے بتایا تھا، میں نے کہا۔ یہ دعویٰ کرنے میں گو کہ میرا ایک ریکارڈ کام کرنے کا شوق بھی ہے، لیکن اس سے زیادہ در حقیقت ایک مجبوری کا دخل ہے جس کا پس منظر میں پھر کبھی آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے لہجے میں اضطراب برقرار تھا اور وہ کھانے میں شاید ذرا بھی دلچسپی نہیں لے رہا تھا، یوں ہی پلیٹ اور چمچ سے کھیل رہا تھا۔ کوئی بہت بڑی مجبوری ہے کیا؟ میں نے مسکراتے ہوئے اس کی بے چین آنکھوں میں جھانکا۔ ہاں، مجھ جیسے ایک ہدایت کار کے لیے تو بہت بڑی مجبوری ہے، وہ طویل سانس لے کر بولا۔ آپ کو معلوم ہو ہی گیا ہوگا کہ اچھے بھلے کامیاب ہدایت کار جنہوں نے کبھی ذاتی فلم نہ بنائی ہو خوشحال تو ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن بہت زیادہ دولت مند لوگ نہیں ہوتے۔ ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہمارا نام ہی ہوتا ہے۔ ہم کسی زیادہ بڑے مالی نقصان کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ہاں، مجھے کچھ اندازہ ہے، میں نے محتاط لہجے میں کہا۔ بس میں ایسی ہی ایک مجبوری میں پھنسا ہوا ہوں۔ میرے لیے وقت بہت قیمتی ہے۔ میں اس فلم کا 1 فٹ بھی ری شوٹ کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ آپ ستارہ سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس کی شوٹنگ کس طرح ہو رہی ہے۔ اس نے تقید طلب انداز میں ستارہ کی طرف دیکھا۔ ہاں، ستارہ نظر اٹھاتے ہوئے مسکرائی۔ میں اتوار کو چھٹی کیا کرتی تھی، لیکن بٹ صاحب نے کچھ اس طرح مجھے رام کیا کہ میں اپنی اتوار کی چھٹی بھی ان کی نظر کر رہی ہوں۔ حالانکہ فلم مجھے اتنی بیوقوفانہ لگ رہی ہے کہ شوٹنگ کے دوران اکثر مجھے ہنسی آتی رہتی ہے۔ بیوقوفانہ چیزوں کو پبلک آج کل زیادہ پسند کرتی ہے، رحیل بٹ نے سنجیدگی سے کہا، پھر میری طرف دیکھ کر گویا اصل موضوع پر آتے ہوئے بولے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وقت کی میرے لیے کیا اہمیت ہے۔ خیر، میری دعا تو یہی ہے کہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ سر ہی نہ اٹھائے، میں نے خلوص سے کہا۔ بہرحال اگر کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہوا جس میں روپیہ کچھ کام آ سکتا ہو تو میں حاضر ہوں، اور اگر ارشد موتی کوئی زیادہ ہی پھیلے، آپ کو مسئلے کا کوئی حل نظر نہ آئے، تب بھی مجھے اطلاع کر دیجیے گا۔ میرا خیال ہے میں اس کے انکار کو اقرار میں تبدیل کرنے کے سلسلے میں کچھ نہ کچھ ضرور کر سکوں گا۔ رحیل بٹ پہلی مرتبہ بغور میری طرف دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا، ہاں، مجھے اس کا بھی یقین ہے۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ سے میری شناسائی ہو گئی۔ اس کی بیوی بھی ایک اٹک میری طرف دیکھ رہی تھی۔ رحیل اس کا بازو تھامتے ہوئے بولا، آؤ بیگم، ادھر میزوں پر بڑی عمدہ قسم کی چیزیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں، ذرا انہیں بھی ٹٹول لیں۔ چودھری صاحب سے گفتگو کے بعد میری بھوک کچھ کھل گئی ہے، ورنہ میں تو بس یوں ہی کھانے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔ اس کی بیوی رخصت ہوتے وقت میری اور ستارہ کی طرف ایک نظر دیکھ کر بہت ہی دھیمے انداز میں مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ کچھ ایسی ہی تھی جیسے برف پوش چوٹیوں کے عقب سے سورج کی پہلی کرن نمودار ہو۔
مگر جلد ہی ختم ہو گئی ہو۔ وہ میاں بیوی جا چکے تو ستارہ گہری سانس لے کر بولی، فلم کا بزنس انسان کو بڑے اعصابی تناؤ میں مبتلا رکھتا ہے۔ اس کے الجھنیں کہیں بھی متعلقہ لوگوں کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ اعصابی تناؤ ہر بزنس میں ہے، میں نے کہا، لیکن یہ آپ کے اعصاب پر ہوتا ہے کہ آپ کتنا تناؤ برداشت کر سکتے ہیں، اور یہ آپ کے حوصلے کی بات ہے کہ آپ کتنے مطمئن نظر آ سکتے ہیں۔ ہاں یہ تو ہے، ستارہ نے تسلیم کیا۔ دراصل سب تمہاری طرح فولادی اعصاب کے مالک تو نہیں ہو سکتے۔ ہاں اس قسم کی خصوصیت بعض محفوظ خیالات میں ضرور پائی جاتی ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ عطیہ خداوندی ہی ہوتا ہے، اور مجھ پر اللہ ہر معاملے میں بہت ہی مہربان ہے، بہت زیادہ۔ میں الفاظ میں اس کی مہربانیوں کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ ستارہ ایک لمحے کے لیے گہری نظر سے میری طرف دیکھتی رہی، پھر پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کچھ دیر بعد آخرکار سبھی کھانے سے فارغ ہو گئے۔ ایک بار پھر سعید صاحب کی آواز ابھری، خواتین و حضرات توجہ فرمائیے، جن صاحبان نے تیراکی کے مقابلوں میں حصہ لینے اور پانی میں کرتب دکھانے کا وعدہ کیا تھا، وہ لباس تبدیل کر کے سوئمنگ پول پر پہنچ جائیں، اور جن لوگوں نے پہلے سے اپنے نام نہیں دیے، اگر مقابلہ دیکھنے کے دوران انہیں جوش چڑھ جائے اور وہ سوچیں کہ اس سے بہتر کرتب تو ہم دکھا سکتے ہیں، وہ بھی ان مقابلوں میں حصہ لے سکتے ہیں، بشرطے ان کے پاس سوئمنگ کاسٹیوم موجود ہو، یا پھر وہ کسی اور شریفانہ لباس کے ساتھ سوئمنگ پول میں اترنا چاہتے ہوں۔ مقابلے میں حصہ لینے والوں کو 10 منٹ دیے جاتے ہیں۔ مہمانوں نے تالیاں بجائیں، تالیوں کا شور مدھم پڑا تو سعید صاحب ایک بار پھر بآواز بلند بولے، ایک ضروری بات اور بتاتا چلوں، جن صاحبان نے ڈٹ کر کھانا کھایا ہو، ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ مقابلوں میں حصہ نہ ہی لے تو بہتر ہے۔ ہم نہیں چاہتے وہ سوئمنگ پول کی تہہ میں پہنچ کر لیٹ جائیں اور واپس سطح آب پر آنا بھول جائیں۔ مہمانوں نے قہقہے لگائے اور ایک بار پھر تالیاں بجیں۔ پھر کچھ لوگوں کو میں نے مہمانوں کی ٹولیوں سے نکل کر بغلی راستے کی طرف جاتے دیکھا، شاید وہ اپنی گاڑیوں سے اپنے سوئمنگ سوٹ لینے جا رہے تھے۔ سعید صاحب ایک بار پھر اعلان کرنے کے سے انداز میں بولے، اب تک آپ لوگوں کو کھڑے رکھ کر آپ کی ٹانگوں کی مضبوطی کا امتحان لیا جا چکا ہے، اور آپ اس میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ جب تک ہمارے تیراک لباس تبدیل کر کے آتے ہیں، تب تک آپ کرسیوں پر تشریف رکھ کر ذرا سستا سکتے ہیں، اپنی مظلوم ٹانگوں کو تھوڑا سا سکھ دے سکتے ہیں۔ اسی دوران خوبصورت آڈیو اور خوبصورت ویڈیو والی ایک گلوکار، یعنی جس کی آواز بھی حسین ہے اور چہرہ بھی، آپ کو ایک پیارا سا نغمہ سنائیں گی، تاکہ آپ لوگ ایک بار پھر سوئمنگ پول کے کنارے کھڑے ہونے کے لیے تازہ دم ہو سکیں۔ صرف ایک نغمہ، اصل ویرائٹی پروگرام آخر میں ہوگا۔ سب لوگ لان کے اس حصے میں آگے جہاں کرسیاں لگی ہوئی تھیں اور سامنے سٹیج بنا ہوا تھا۔ میں اور ستارہ سب سے پیچھے بیٹھے۔ ستارہ نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے ایک طویل اور آسودہ سی سانس لی اور یقیناً تھک سی گئی تھی۔ فضا میں دھیمی دھیمی موسیقی بکھرنا شروع ہو گئی۔ پھر میں نے گلوکار کو ایک تاریک گوشے سے نکل کر سٹیج کی سیڑھیوں کی طرف بڑھتے دیکھا۔ وہ سر سے پاؤں تک جھلملا رہی تھی، وہ اس طرح کہ اس کے بال سنہری ڈائی کیے ہوئے تھے اور سٹیج کی رنگ برنگی روشنیوں میں چمک رہے تھے۔ اس کا ڈھیلا ڈالا اور کندھوں پر جھولتا ہوا لبادرہ گویا ستاروں سے بنا ہوا تھا، وہ بھی جھلمل جھلمل کر رہے تھے۔ پیروں میں سنہرے سینڈل تھے، اس کے رخسار پر بھی افشاں چمک رہی تھی۔ اس کی چال میں بڑی کشش تھی، گردن ایک نامعلوم احساس سے فاتحانہ سے ذرا اوپر کو اٹھی ہوئی تھی۔ اس کی عمر زیادہ نہیں تھی، انداز مغربی سنگر کا سا تھا، خاصی ماڈرن لڑکی معلوم ہوتی تھی۔ صورت بھی اچھی خاصی دلکش تھی، کم سے کم اتنے فاصلے سے رنگ برنگی روشنیوں میں اور بڑی محنت سے کیے گئے میک اپ کے باعث تو دلکش ہی لگ رہی تھی۔ ویسے مجھے امید تھی کہ قریب سے دیکھنے پر بھی میری رائے زیادہ تبدیل نہیں ہوگی۔ اس کے سٹیج پر پہنچتے ہی موسیقی تیز ہوگی۔ جس انداز سے اس نے جھک کر مائک سٹیج سے اٹھایا، اس سے یقیناً بہت سے دلوں کی دھڑکنیں بھی تیز ہو گئی ہوں گی۔ پھر ایک لہرا سا لے کر بالوں کو جھٹکا دے کر ایک خط ہوا میں بلند کر کے اس نے جس طرح تان لگائی، اس سے مہمان کی سرگوشیوں کی بے بناٹ بھی ختم ہو گئی۔ سب ہمہ گوش اور ہمہ چشم ہو گئے۔ لڑکی کا گانے کا انداز بھی مغربی تھا، اردو شاعر کو
پاپ دھن پر گا رہی تھی، لیکن سر وغیرہ سے اتنی بے خبر بھی نہیں تھی جتنا کہ عام طور پر اس قسم کے سنگر ہوا کرتے تھے۔ بلا شبہ اس نے سما باندھ دیا۔ جب اسٹیج کی بتیاں گل ہوئیں اور وہ نظروں سے اوجھل ہوئی تو میں نے دوسرے مہمانوں کے ساتھ چند لمحوں کے لیے تالیاں بجاتے ہوئے ستارہ سے کہا، اچھا خاصا گا رہی تھی۔ بیچاری کے نام تک کا اعلان نہیں کیا گیا۔ کون تھی یہ؟ فرحین اس کا نام ہے اور اسے اپنا نام مشہور کرنے کا زیادہ شوق نہیں ہے، ورنہ اب تک ملک میں تہلکہ مچا چکی ہوتی، ستارہ نے بتایا۔ اگر مشہور ہونے کا شوق نہیں ہے تو گاتی کیوں ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اس کا شوق بس یہیں تک محدود ہے کہ چند لوگوں کی محفلوں میں گا کر انہیں دم بخود کر دیا جائے۔ وہ اپنے جلوے، اپنا فن ہر ایرے گیرے تک پہنچانا نہیں چاہتی۔ یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں اور اپنے نظریات ہیں۔ ویسے بھی اب وہ پاکستان میں رہتی نہیں ہے، اس لیے سوچتی ہوگی یہاں شہرت حاصل کرنے کا کیا فائدہ، امریکہ میں سیٹل ہے، کبھی کبھار تھوڑے دنوں کے لیے یہاں آتی ہے۔ کافی عرصہ پہلے یہاں رہتی تھی اور اس وقت اس نے ٹی وی پر 2-4 مرتبہ گایا تھا، لیکن ٹی وی والوں کے لیے وہ نیم کلاسیکل گایا کرتی تھی اور اچھے کھاتے پیتے گھر کی ہے۔ اس کی والدہ بھی شاید آج کی تقریب میں آئی ہوں گے۔ ستارہ نے یہ سب کچھ بتا کر ایک لمحہ توقع کیا، پھر شریر سے نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، اب میں تمہیں اس کے بارے میں سب سے اہم بات بھی بتا دوں۔ ضرور، میں نے خواہ اشتیاق ظاہر کیا۔ وہ شادی شدہ ہے، اس کا شوہر امریکہ ہی میں رہتا ہے، ستارہ نے ڈرونی لہجے میں کہا، اور میرے چہرے پر گویا کوئی رد و عمل تلاش کرنے لگی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، تم سمجھ رہی ہو کہ میں اچانک اس میں دلچسپی لینے لگا ہوں اور اس کی شادی شدہ ہونے کی اطلاع میرے لیے صدمے کا باعث ہوگی؟ ہاں، مجھے کچھ شبہ ہوا تھا، اس نے اعتراض کیا۔ تمہیں اب تک اندازہ نہیں ہوا کہ میں اچانک دلچسپی لینے والوں میں سے نہیں ہوں؟ میرے ہاں لمحاتی اور وقتی دلچسپی کا تصور ہی نہیں ہے۔ میرے ہاں تو اچھا خاصا گہرا تعلق خاطر ہوتا ہے، جس کا بیج دل کی زمین سے پھوٹتا ہے اور دھیرے دھیرے تناور درخت بنتا ہے، وہ بھی اگر موسم سازگار رہے تب۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں مجھے اندازہ ہے، لیکن مرد کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا نا۔ وہ ہچکچاتے امیز لہجے میں بولی، اگر تم کسی اور طرف میری نظر اٹھتے ہوئے دیکھتی ہو تو کیا واقعی حسد محسوس کرنے لگتی ہو؟ میں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں، ایک بار پھر اس نے گویا کسی جرم کا اقرار کیا۔ مجھے معلوم ہے کہ میرے اس اعتراف کے بعد تم میری طرف سے کھٹک جاؤ گے، لیکن میں سچ بولنے پر مجبور ہوں۔ مجھے معلوم ہے تمہیں نہ تو ایسے دوستوں کی ضرورت ہے جو تمہارے پیروں کی زنجیر بننے کی کوشش کریں، اور نہ ہی تم ایسے دوستوں کو پسند کرتے ہو۔ تم آزادی پسند انسان ہو، لمحہ بہ لمحہ اوپر کی طرف جانا چاہتے ہو، پیچھے مڑ کر یا نیچے جھک کر دیکھنا تمہیں پسند نہیں۔ میں نے اس کے تجربے کی تصدیق نہیں کی، اس کا کندھا تھپکاتے ہوئے صرف اتنا کہا، تم میری دوست ہو اور دوست رہو گی۔ اچانک سعید صاحب کی خوشگوار آواز ایک بار پھر ابھری، لیجیے خواتین و حضرات، سوئمنگ پول میں اپنی اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھانے کے خواہشمند تیار ہو کر آ گئے ہیں۔ اب آپ لوگ بھی ذرا ادھر کو ہی کھسک آئیے، سوئمنگ پول قریب ہی ہے، سب لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں۔ سعید صاحب کا مکان یقیناً کسی بہت ہی اچھے آرکیٹیکٹ نے ڈیزائن کیا تھا۔ ہر جگہ اس نے مشرقی اور مغربی طرز تعمیر کو یکجا کر کے ایک نئی راہ نکالی تھی، ایک نیا تاثر تخلیق کیا تھا۔ مثلاً سوئمنگ پول کی ڈرائنگ بورڈ، اس کے کنارے ماربل کے فرش پر پڑے ہوئے رنگ برنگی چھتریوں کو دیکھ کر یہاں جدت کا تاثر ملتا تھا، وہیں ایک طرف فطرتی حسن کا تاثر بھی موجود تھا۔ پول کے ایک طرف کچھ فاصلہ چھوڑ کر چھوٹے بڑے سرمئی اور نفسیاری ناہموار پتھروں کو بظاہر بے ترتیب سے انداز میں رکھ کر کسی نیم شکستہ چٹان کا تاثر دیا گیا تھا۔ اس کے عقب میں درختوں کے جھنڈ کو بھی قدرے بے ترتیب سے انداز میں پروان چڑھایا گیا تھا۔ پتھروں کے آس پاس رنگ برنگے پھولوں سے لدے گنجان پودے تھے۔ ان پتھروں پہ سے شفاف پانی یوں پھسلتا ہوا سوئمنگ پول میں آ کر گرتا تھا جیسے کہ چھوٹا سا آبشار گر رہا ہو، گویا سوئمنگ پول میں پانی ہوا سے اتر رہا تھا، اسے حسب خواہش گردش میں لایا جا سکتا تھا۔ اس سمت نظر ڈالنے پر کسی خوبصورت پہاڑی مقام کے کسی گوشے کا گمان گزرتا تھا۔ میں نے دیکھا کچھ لوگ سوئمنگ کاسٹیوم میں
پول کے کنارے پر کھڑے تھے۔ ان میں کوئی سوکھا سڑا تھا اور کوئی تھل تھل کرتا، کوئی درمیانے جسم کا تھا، مگر اس کی توند ابری ہوئی تھی۔ صرف ایک آدھا ہی ایسے جسم کا مالک تھا جسے دیکھ کر یقین آ سکتا تھا کہ تیرکی اس کا مشغلہ رہی ہو۔ پول پر زیادہ تیز روشنیوں کا انتظام نہیں تھا اور اس وقت تو شاید جان بوجھ کر روشنی اور بھی کم رکھی گئی تھی۔ اس کے اندر کا آسمانی پینٹ اس وقت گہرے رنگ کا دکھائی دے رہا تھا اور پول کی گہرائی کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ خصوصاً اس کے زیادہ گہرے حصے کی طرف روشنی اور بھی کم پہنچ رہی تھی، تاہم چاندنی کا امتیاز موجود تھا اور ہلکی روشنی میں اس طرف پانی پگھلی ہوئی چاندنی کی طرح جھلملا رہا تھا۔ سوئمنگ پول کا جائزہ لیتے وقت جب میری نظر دوبارہ بورڈ پر پڑی تو میں نے سوئمنگ کاسٹیوم میں ارشد موتی کو اس کے قریب کھڑے پایا۔ مقابلوں میں حصہ لینے والوں میں وہ چونکہ اس وقت سب سے نمایاں تھا، اس لیے احساس برتری سے کچھ اور اکڑا ہوا تھا۔ مدھم روشنی میں بھی اس کی کسرتی جسم کے نشیب و فراز نمایاں تھے۔ سعید صاحب اسٹارچ واچ لیے اس کے قریب کھڑے تھے۔ سعید صاحب ان مقابلوں کے اکلوتے جج تھے۔ ایک صاحب ان کی مدد کے لیے کاپی پنسل لیے قریب کھڑے تھے۔ ارشد موتی نے قدرے جھک کر سعید صاحب سے کچھ بات کی اور سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ سعید صاحب نے اعلان کیا، ارشد موتی سب سے پہلے پانی میں چت لیٹ کر جسم کو حرکت دیے بغیر تیرنے کا مظاہرہ کرے گا۔ اس کے بعد وہ زیادہ سے زیادہ دیر تک پانی کی تہہ میں رہ کر دکھائے گا۔ اس کے بعد کوئی بھی صاحب اس کے قائم کیے ہوئے ریکارڈ کو توڑنے کے لیے آگے آ سکتے ہیں۔ اگر کوئی بھی ان دو مراحلوں کے سلسلے میں آگے نہ آیا یا اس ریکارڈ کو نہ توڑ سکا تو ان دونوں کرتبوں کا انعام ارشد موتی کو دے دیا جائے گا، جو ایک ڈبے میں بند ہیں۔ مقابلوں کے اختتام پر سب انعام یافتہ اپنے اپنے ڈبے اسٹیج پر مہمانوں کے سامنے کھول کر دکھائیں گے۔ اس مقابلے کے بعد ایک خاص سے زیادہ تیز رفتاری سے تیرنے کا مقابلہ ہوگا۔ ارشد موتی کا کہنا ہے کہ وہ تمام مقابلوں میں حصہ لے گا اور اگر اس نے تمام مقابلوں کے انعامات جیت لیے تو پھر چاندی کا ایک بڑا سا تاج بھی اس کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، جو آج کی تقریب کے خوبصورت ترین خاتون اسے اپنے ہاتھوں سے پہنائے گی، اور یہ فیصلہ بھی ارشد موتی خود ہی کرے گا کہ تقریب کی خوبصورت ترین خاتون کون ہے۔ ٹھیک؟ سب مہمانوں نے تالیاں بجا کر سعید صاحب کی تاکید کی۔ اس وقت تک ارشد موتی سیڑھیوں تک پہنچ چکا تھا اور ایک مخصوص انداز میں ساکت کھڑا تھا۔ وہ باڈی بلڈر تھا اور لاشعوری طور پر باڈی بلڈروں والے انداز میں پوز دے رہا تھا اور کسی یونانی دیوتا کے مجسمے کی طرح خوبصورت نظر آ رہا تھا، لیکن اس کے جسم کی مچھلیاں یونانی دیوتاؤں سے کچھ زیادہ نمایاں انداز میں ابری ہوئی تھیں، مگر ساتھ ہی ایک معمولی سی بدنمائی یہ تھی کہ اس کا پیٹ باڈی بلڈروں والے مخصوص انداز میں کھنچا ہوا نہیں لگ رہا تھا، بلکہ کسی حد تک توند کی طرف مائل نظر آ رہا تھا، حالانکہ اس وقت وہ یقیناً سانس کھینچ کر کھڑا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ اب کثرت کی طرف اس کا ویسا رجحان نہیں رہا ہوگا جیسا نوجوانی میں رہا ہوگا۔ بے احتیاطی سے کھانے اور پینے کی مشاغل بھی زندگی میں خاصے در آئے تھے، اس لیے بیچارہ پیٹ پر کچھ اثرات تو مرتکب ہونے ہی تھے، لیکن پھر بھی اس کا جسم قابل تعریف تھا کہ پرانی مشقوں کے نتیجے میں اب تک اپنی شکل برقرار رکھے ہوئے تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ کئی خواتین تو حیران سی ہو کر سر اٹھائے اس کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ جس قسم کے لوگ مقابلوں میں حصہ لینے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، ان کے بارے میں یقین سے تو نہیں کہا جا سکتا تھا کہ کس میں کیا ہنر پوشیدہ ہو، پھر بھی مجھے اندیشہ محسوس ہو رہا تھا کہ ارشد موتی سارے مقابلوں میں جیت جائے گا۔ اس نے یقیناً ان مشقوں کو بھی بڑا وقت دیا تھا۔ تمام مقابلے جیتنے کے بعد اسے اختیار ہوتا کہ وہ کسی بھی خاتون کو خوبصورت ترین خاتون قرار دے کر اس سے تاج پہنتا، اور میرا دل کہہ رہا تھا کہ وہ ستارہ کو خوبصورت ترین خاتون قرار دے گا۔ میں اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ کیا ستارہ اسے تاج پہنانے سے انکار کر دے گی، اور اگر اس نے اتنے مہمانوں کی موجودگی اور سعید صاحب کی مروت میں طے شدہ باتوں کا احترام کرتے ہوئے تاج پہنانے کا ارادہ کر بھی لیا تو کیا میں اسے منع کر دوں؟ میرے اس اقدام کو تنگ نظری یا نچلے درجے کا احساس رقابت تو نہیں سمجھا جائے گا۔ ویسے اتنا مجھے یقین تھا کہ
اگر میں نے ستارہ کو منع کر دیا تو وہ ارشد کو تاج پہنانے نہیں جائے گی۔ میں ان سوچوں کے تانے بانے کو سلجھانے کی کوشش بھی کر رہا تھا اور بغور ارشد موتی کو بھی دیکھ رہا تھا۔ اس نے ڈرونی انداز میں دھیرے دھیرے بازو ہوا میں بلند کیے۔ 1 2 3 سعید صاحب نے آواز لگائی اور ارشد نے نہایت خوبصورتی سے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ صرف ایک لمحے کے لیے پانی میں غائب ہو کر وہ سطح پر ابھرا اور جسم کو اکڑا کر چت تیرنے لگا۔ یہ کوئی خاص کرتب نہیں تھا، میں بھی دکھا سکتا تھا۔ کافی دیر تک وہ اسی طرح دھیرے دھیرے تیرتا رہا، پھر عام انداز میں تیرنے لگا۔ اس کا ٹائم نوٹ کر لیا گیا۔ چند لمحے سانس درست کرنے کے بعد اس نے غوطہ لگایا اور اس کے ساتھ ہی میں نے بھی سانس روک لی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا ارشد موتی مجھ سے زیادہ دیر تک زیر آب رہ سکتا ہے۔ سب لوگ پرتجسس انداز میں پانی کو دیکھ رہے تھے۔ ارشد موتی غالباً زیادہ گہرائی کی طرف چلا گیا تھا کیونکہ کہیں اس کی موجودگی کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے گویا سبھی مہمانوں نے سانس روک لی تھی کیونکہ اتنا سکوت چھا گیا تھا کہ اسٹاپ واچ کی ٹک ٹک بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ لیکن یہ تجسس، یہ اشتیاق تو صرف ایک لمحے ہی کا رہا۔ سب کو معلوم تھا کہ اب ارشد موتی پانی سے برآمد ہونے میں کچھ نہ کچھ دیر لگائے گا، اس لیے وہ ایک بار پھر اپنی خوش گپوں میں مشغول ہو گئے۔ لیکن یہ بنبناہٹ بھی چند سیکنڈ سے زیادہ نہ رہ سکی۔ پانی میں یکدم ہلچل سی ہوئی اور ارشد موتی کا سر ابھرتا دکھائی دیا۔ سر پانی سے نکلتے ہی اس نے خوفزدہ انداز میں چیخ ماری۔ شاید وہ چلا کر کچھ کہنا چاہتا تھا مگر غیر ارادی طور پر اس کے الفاظ چیخ میں ڈل گئے تھے۔ پھر وہ کسی دہشت ناک کیکڑے کی طرح ہاتھ پاؤں مارتا کنارے پر پہنچا۔ باہر آنے کے لیے اس نے کسی سیڑھی یا ریلنگ کا سہارا لینے کی بھی زحمت نہیں کی بلکہ ماربل کے پختہ کنارے پر ہاتھ ٹکا کر بندروں کی طرح اچک کر باہر آ گیا۔ اس کا کسرتی جسم خوف سے کانپ رہا تھا اور خوف ہی کے باعث اس کا چہرہ بگڑا بگڑا سا لگ رہا تھا۔ چہرے سے پانی پونچھتے ہوئے وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ چند لمحے پہلے وہ جہاں پر کھڑا کسی دیوانی دیوتا کی طرح خوبصورت لگ رہا تھا مگر اب اس بوکھلاہٹ نے اس کی شخصیت کا سارا حسن غارت کر دیا تھا۔ وہ بالکل ایک خوفزدہ چوہا لگ رہا تھا۔ سعید صاحب لبک کر اس کے قریب پہنچے۔ شاید وہ سٹاپ واچ بھی بند کرنا بھول گئے تھے۔ ارشد موتی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر شاید انہیں ہی تلاش کر رہا تھا۔ ان پر نظر پڑتے ہی بولا، سعید صاحب، پول کی تہہ میں وہاں ایک لاش پڑی ہوئی ہے۔ وہ کانپتے ہاتھ سے اس طرف اشارہ کر رہا تھا جس طرف پانی گہرا تھا۔ میں ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ یہ بات مجھے بڑی عجیب لگی تھی کہ ارشد موتی اچھی خاصی اونچے درجے کی بدمعاشی میں پاؤں دھرتا تھا لیکن ایک لاش کی موجودگی کے انکشاف نے اسے بری طرح بکھلا دیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ماحول پر گہرا سکوت چھا گیا۔ آخر کار سعید صاحب نے تھوک نکل کر کہا، لاش؟ کیسی لاش؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ لاش ہے؟ انہوں نے یوں مڑ کر پانی پر نظر دوڑائی جیسے ابھی کوئی سطح پر نمودار ہوگا اور ہاتھ ہلا کر کہے گا، ارے بھائی وہ لاش نہیں تھی، وہ تو میں تھا۔ لیکن ان کی یہ توقع پوری نہیں ہوئی اور انہیں دوبارہ ارشد موتی کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ ارشد اب اپنی بوکھلاہٹ پر کسی حد تک قابو پا چکا تھا۔ شاید اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ کچھ زیادہ ہی بدحواس ہو گیا ہے اور اتنے لوگوں کے سامنے بالکل ہی کارٹون بن گیا ہے، جبکہ اس سے پہلے وہ اپنی شخصیت سے مرد قسم کی چیز کا تاثر دینے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ اب وہ قدرے سنبھلے ہوئے لہجے میں بولا، میرا پاؤں اس سے ٹکرایا تھا، میں سمجھا کوئی چیز پانی میں گری ہوئی ہے۔ میں نے ٹٹول کر دیکھا، وہ یقیناً لاش ہے، کسی لڑکی کی لاش۔ لڑکی کی؟ کئی مہمانوں نے بے حق آواز دہرایا۔ کئی مہمان ذرا پیچھے کو ہٹ گئے گویا وہ سوئمنگ پول سے دور ہی رہنا چاہتے ہوں۔ مجھے یقین تھا کہ ان میں سے کچھ تو شاید وہاں سے کھسکنے کے بارے میں بھی سوچنے لگے تھے مگر شاید مرمتن نہیں گئے۔ ستارہ نے تشویش زدہ سی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے ہمت بندھانے والے انداز میں اس کا کندھا تھپ تھپایا اور ایک بار پھر ان لوگوں کے رد و عمل کا مشاہدہ کرنے لگا۔ میرے خیال میں سب سے زیادہ پریشان تو سعید صاحب کو ہونا چاہیے تھا کیونکہ وہ میزبان تھے۔ لاش ان کے گھر میں، ان کے سوئمنگ پول میں موجود تھی لیکن وہ پھر بھی کافی حد تک پرسکون تھے۔ ارشد موتی سے گھبراہٹ زدہ انداز میں یہ خبر سن کر
وہ پہلے پریشان نظر آئے تھے، لیکن اب انہوں نے کافی حد تک اپنے آپ پر قابو پا لیا تھا۔ یہ سن کر لاش لڑکی کی تھی، نہ جانے کیوں میرے ذہن میں فوری طور پر خنی کا خیال آیا۔ اس نے اس پارٹی میں آنے کا وعدہ کیا تھا مگر نہیں آئی تھی۔ کہیں میں جرجری سی لے کر رہ گیا اور میں نے فوری طور پر اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا۔ سعید صاحب ارشد موتی کا بازو تھامتے ہوئے بولے، تم لاش کو باہر ہی لے آتے، پولیس کو بلانے سے پہلے ہمیں کم سے کم یہی معلوم ہو جاتا کہ لاش ہے کس کی۔ نہیں، ارشد موتی کے لہجے میں اب بھی گھبراہٹ تھی۔ میرا خیال ہے ہمیں پولیس کے آنے سے پہلے کسی چیز کو چھیڑنا نہیں چاہیے، کوئی شہادت، کوئی سراغ ضائع ہو سکتا ہے۔ لگتا ہے تم جاسوسی کہانیاں پڑھنے لگے ہو۔ سعید صاحب منہ بنا کر بولے، تم شہادت اور سراغ کی بات کر رہے ہو؟ بھائی یہاں اگر پولیس کا موڈ نہ ہو تو اسے پوری لاش بھی نظر نہیں آتی۔ ہم تو خیر پھر بھی یہاں 4 ایسے لوگ جمع ہیں جن کے 2-4 آدمیوں سے دعا سلام ہوگی۔ ہمارے بلانے پر تو پولیس آ بھی جائے گی، ورنہ عین ممکن تھا کہ اگر ہم فون کرتے تو آگے سے جواب ملتا کہ ہم خود لاش لے کر، بلکہ اگر ہو سکے تو قاتل کو بھی ساتھ لے کر تھانے پہنچ جائیں تو شاید کچھ کارروائی ہو سکے۔ اس کے لیے میری جان تم سراغ وغیرہ کی فکر چھوڑو، کوئی سراغ ضائع نہیں ہوگا، پولیس سے ہم خود بات کر لیں گے، تم لاش کو پانی سے نکال لاؤ۔ جب میرا پاؤں اس سے ٹکرایا تھا تو میں نے پاؤں سے اس کو کھسکانے کی کوشش کی تھی، یہ اندازہ کرنے کے لیے کہ وہ کیا چیز ہے، مگر اس نے اپنی جگہ سے جنبش تک نہیں لی تھی۔ میرا خیال ہے اس کے ساتھ کچھ بندھا ہوا بھی ہے، اسے اوپر لانا مشکل ہی ہے۔ ارشد موتی اٹک اٹک کر بولا، صاف ظاہر تھا کہ وہ لاش کو باہر لانا نہیں چاہتا۔ میں نے اجازت طلب سی نظروں سے ستارہ کی طرف دیکھا اور اس سے پہلے کہ وہ مجھے روکنے کی کوشش کرتی، میں نے اس سے بازو چھڑا کر سعید صاحب کے قریب پہنچتے ہوئے کہا، میں لاش کو باہر لے آتا ہوں۔ پھر میں نے بنیان اور انڈر ویئر میں سوئمنگ پول میں چھلانگ لگائی اور جلد ہی اس جگہ جا پہنچا جہاں میرے خیال میں لاش ہونی چاہیے تھی۔ جلد ہی میرا پاؤں لاش سے ٹکرایا۔ میں نے جھک کر اسے چھو کر دیکھا، وہ یقیناً لاش ہی تھی۔ اس میں زندگی کی کوئی رقمت نہیں تھی۔ وہ ڈوری غالباً نیلون کی تھی جس سے اس کے بازو اس کے جسم کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ اسی ڈوری کے سرے سے ایک بڑا سا پتھر بندھا ہوا تھا اور درمیان میں بالکل ذرا سی ڈوری فاضل تھی، اس لیے پتھر لاش سے تقریباً جڑا ہوا ہی تھا۔ میں نے ایک بازو پر لاش کو اٹھایا اور دوسرے بازو پر پتھر کو۔ پانی میں بے جان جسم کو اٹھا کر تیرنا خاصا مشکل کام ہے، تاہم میں اوپر آ گیا۔ سعید صاحب نے لاش اور پتھر کو کنارے پر ٹکانے میں میری مدد کی، پھر میں باہر آ گیا۔ کئی مہمان کچھ ہمت کر کے لاش کے قریب آ گئے تھے۔ میں نے گہری نظر سے اس کا جائزہ لیا۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔